بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نماز سے جس میں آپ نے بلند آواز سے قرات کی تھی پلٹے تو فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ ابھی قرات کی ہے؟ تو ایک آدمی نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، تبھی تو میں دل میں کہہ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے کہ قرآن میں میرے ساتھ کشمکش کی جا رہی ہے۔ زہری کہتے ہیں، جس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تو جس نماز میں آپ جہری قرات کرتے تھے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرات کرنے سے رک گئے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، ابن عکیمہ کی اس حدیث کو معمر، یونس اور اسامہ بن زید نے زہری سے مالک کی حدیث کے ہم معنی روایت کیا ہے۔ الشیخ عمر فاروق سعیدی حفظ اللہ فوائد و مسائل: امام جب سری قرات کر رہا ہو تو مقتدی بھی قرات کریں، سورۃ فاتحہ اور مزید بھی پڑھیں۔ یہ استدلال کہ امام جہری قرات کرے اور مقتدی فاتحہ بھی نہ پڑھے ہرگز رائج نہیں ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، ہمارا گمان ہے کہ وہ نماز فجر تھی۔ پھر اسی مفہوم کی حدیث ما لی انازع القرآن تک بیان کی۔ مسجد کی روایت میں ہے کہ معمر نے کہا تو لوگ اس نماز میں قرات سے رک گئے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہری قرات کرتے تھے، اور ابن سرحہ کی روایت میں ہے کہ معمر نے زہری سے روایت کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، فانتهى الناس، یعنی لوگ قرات سے رک گئے۔ عبداللہ بن محمد زہری کہتے ہیں کہ سفیان نے کہا کہ زہری نے کوئی بات کہی جسے میں سن نہ سکا تو معمر نے کہا فانتهى الناس۔ کا کلمہ ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، اور اسے عبد الرحمن بن اسحاق نے زہری سے روایت کیا ہے، اور ان کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول ما لی انازع القرآن پر ختم ہے، اور اسے اوزائی نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ زہری نے کہا، اس سے مسلمانوں نے نصیحت حاصل کی، چنانچہ جس نماز میں آپ جہری قرات کرتے آپ کے ساتھ قرات نہیں کرتے تھے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر پڑھی تو ایک شخص آیا اور اس نے آپ کے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی کی قرات کی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا، تم میں کس نے قرات کی ہے؟ لوگوں نے کہا، ایک شخص نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تم میں سے کسی نے مجھے اشتباہ میں ڈال دیا ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، ابو الولید نے اپنی روایت میں کہا ہے کہ شعبہ نے کہا تو میں نے قتادہ سے پوچھا، کیا سعید کا یہ کہنا نہیں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو؟ انہوں نے کہا، یہ حکم اس وقت ہے جب قرات جہر سے ہو۔ ابن کثیر نے اپنی روایت میں کہا ہے کہ شعبہ نے کہا، میں نے قتادہ سے کہا، گویا آپ نے اسے ناپسند کیا؟ تو انہوں نے کہا، اگر آپ کو یہ ناپسند ہوتا تو آپ اس سے منع فرما دیتے۔ وضاحت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف زور سے پڑھنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلجان قلب کو ناپسند کیا۔ سورہ کی قرات پر سعاد کیا تو سورہ فاتحہ کی قرات پر بدرجہ اولا پسندیدگی پائی گئی۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ظہر پڑھائی تو جب آپ پلٹے تو فرمایا،
تم میں سے کس نے ہمارے پیچھے سورت سبح اسم ربك الأعلى پڑھی ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا میں نے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے محسوس ہوا کہ تم میں سے کسی نے میرے دل میں فل جان ڈال دیا ہے۔